یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا، اور جس میں ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا صاحب اور رابعہ میمن صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک بول لے لیجیے گا دوسرا۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ کرم مالک کا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ میں رستے میں تھا، راؤ صاحب آپ کو پتہ ہے ٹریفک ہے جی، رستے سے جا رہا تھا۔ ٹھیک۔ رابعہ میمن صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ جی میں بالکل ویسے جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہوں، اللہ کی بہت کرم اچھی سے۔ بات ہے یہ تو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ شروع کروایا جائے؟ جی جی ضرور۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ چلتے ہیں آج کی پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا نام ہے مہروز ٹیکنالوجی والی۔ جی اپنا انٹروڈکشن کرائیے گا مختصر سا۔ مہروز ٹیکنالوجی والی۔ کیا کرتی ہیں؟ کہاں پڑھتی ہیں؟ میں ایک پبلک اسپیکر ہوں اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ابھی۔ ٹھیک ہے، آج کا موضوع کیا ہے؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے پہلا کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے۔ شروع کیجیے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کا صرف ایک مصرع نہیں، یہ ہمارے ایمان کی روشنی ہے، یہ تاریخ کی صدا ہے، یہ حق کی پہچان ہے۔ آج دنیا کا منظرنامہ دیکھ لیجیے، پھر چاہے وہ غزہ کی لہو لہان گلیاں ہوں یا کشمیر کی جلتی ہوئی وادیاں، جا کہیں ظلم کے سامنے جو سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں ہمیں ایک ہی کردار نظر آتا ہے، اور وہ کردار ہے مولا علی کا۔ وہ علی جن کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی تھی مگر دل میں رحمت بھی تھی، وہ علی جو حالت سجدہ میں زخمی ہوئے مگر زبان پر بددعا نہ آئی، وہ علی جنہوں نے حکومت کو تاج نہیں بلکہ امانت سمجھا، جنہوں نے فرمایا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جناب اعلیٰ، جنگ بدر ہو یا خندق کا مارکا، خیبر کا دروازہ ہو یا کوفہ کی عدالت، ہر جگہ عدل کا پرچم علی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ وقت بدلا، صدیاں گزری، سلطنتیں بنی اور ٹوٹ گئی مگر کردار علی زندہ رہا۔ علی صرف میدان جنگ کے فاتح نہیں تھے، وہ سجدوں میں روتا دل بھی تھے، وہ بازار میں انصاف بانٹنے والے حکمران بھی تھے، محراب میں عبادت بھی علی کی اور عدالت میں انصاف بھی علی کا۔ آج علم و حکمت کی دنیا میں جو چراغ روشن ہے، ہر باب میں، ہر سبق میں، ہر حکمت کے جملے میں ذکر علی کا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، بس داخل ہونے کی نیت چاہیے۔ جناب اعلیٰ، آج امت مسلمہ ایک بار پھر آزمائش سے گزر رہی ہے۔ فلسطین کی زمین سسک رہی ہے، غزہ کے معصوم بچوں کی صدائیں ہمیں پکار رہی ہے، ہر طرف ظلم کی آندیاں چل رہی ہے، اہل ایران پر بارود برس رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی عظیم شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علی کے راستے پر چلنے والوں کے خلاف سازشیں کوئی نئی بات نہیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی مولا علی کا درس ہے۔ جناب اعلیٰ، جب تک ظلم کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی تب تک یہ صدا گونجتی رہے گی۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست یہ تھی مہروز۔ اور چلتے ہیں آج کی دوسری پارٹیسپینٹ کی جانب، جن کا نام ہے ملائکہ قریشی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اپنا تعارف کروائیے گا مختصر سا۔
میرا نام ملائکہ قریشی ہے. میرا تعلق علامہ اقبال گورنمنٹ کالج سے اور میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی شروع کیجیے گا. اجازت ہے؟ جی بالکل. منظر ملاحظہ کیجیے کہ جنگ کا ماحول ہے، ہر جانب قتل و غارت گری اور خوف و ہراس ہے. ایک طرف سچائی ہے تو دوسری طرف غرور و تکبر کا نشہ. 40 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ کا جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم اس کو دوں گا جو مرد قرار ہو. ایسے میں خیبر سے دور مدینے میں ہے علی. ایسے میں نبی نے خیبر میں نماز پڑھی، علی نے مدینے میں نماز پڑھی. نبی نے سلام بھیجا، علی نے درود پڑھا. نبی نے ٹلے پر قدم رکھا، علی نے نبی کا بھرم رکھا. نبی نے مدینے کی طرف دیکھ کر کہا بھائی علی کہاں ہو؟ علی نے پائے نبوت پر دست امانت رکھ کر کہا قبلہ میں تو آ گیا ہوں. افق کے نور سے پہ کر ایک کرار آیا، امیدوں کی کرنوں میں جہالت کا گلا کاٹ کر اندھیروں کو اجالوں کا پیغام دینے آ گیا کہ بنا لڑے ہی 6 قلعے فتح کیے اور 7ویں قلعے پر جو طاقت کے نشے میں چور مرہب تھا کہ ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے دلیری و بہادری کی ایسی مثال قائم کی کہ فرشتے بھی آسمانوں پر حضرت علی کی بہادری کی تعریفیں کرنے لگے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سرزی وقار سخاوت کی بات کروں تو اسی جنگ خیبر میں ملنے والی مال غنیمت میں سب کو 1 کلو جبکہ حضرت علی کو 2 کلو سونا ملا. گھر پہنچے تو خالی ہاتھ تھے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ سب راستے میں ہی بانٹ آئے ہیں. علم کی بات پر کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. عبادت کی بات کروں تو ساری زندگی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، چین کی نیند نہ سوئے ماں سوائے اس رات کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل مجھ سے مل لینا. سادگی و قناعت پسندی کی بات کروں تو ہمیشہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی. تبھی تو نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے. جناب والا ثابت ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے کہ جن کی آمد کعبہ میں، جن کی پرورش گود رسول، جن کی نسبت وارث علم و رسول، جو شوہر بطول، جن کی پہلی غذا لعاب رسول کہ کعبے سے آنے والے مسجد سے جانے والے فقط حضرت علی ہی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جنہیں بستر رسول ملا، میدان میں اترے تو فاتح و بدر و حنین کہلائے، خیبر میں آئے تو علم ملا، حدیبیہ میں قلم ملا کہ جن کی محبت ایمان کی علامت اور اسلام کی شرط ہو ان کے فضائل کی سرحد تک بساط اس مختصر سے وقت میں ممکن ہی نہیں کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کشف کنزو حبیب ازلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھی ملائکہ قریشی. اور چلتے ہیں ہمارے مقابلے کے آخری امیدوار حذیفہ ملک کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. کیوں اتنا مسکرا رہے ہو؟ میں بتا دوں یا آپ بتاؤ گے؟ آج ہم جو ہے کوٹ بدل بھائی بن گئے. مجھے ان کا کوٹ پسند آ گیا، میں نے ان کا پہن لیا، انہوں نے میرا پہن لیا. میں نے بتا دیا. تعارف کروائیے اپنا مختصر صاحب. میرا نام حذیفہ ملک ہے. میرے کالج کا نام KMC کالج اور میں سیکنڈ ایئر کا کالج اسٹوڈنٹ ہوں. شروع کیجیے. جناب والا اس میں علی ہمت، جرت، شجاعت کے اس عالی مقام کا نام ہے کہ ابھی 9 عمر ہی تھے کہ دربار رسالت سے ندا آتی ہے. میں شمع ہدایت ہوں، میں توحید کا پیمبر ہوں، میں بار شریعت لایا ہوں. یہ سننا ہی تھا کہ اہل قریش انتہائی آگ بگولا ہوئے، ایمان لانے کے بجائے جانی دشمن ہو گئے. مگر ایسے نازک موقع پر یہ ننھا سا مجاہد جسے نہ کم عمری کا ڈر نہ دشمنی کا خوف، برملا کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، علی تو کھڑا ہے کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جناب والا خیبر کا میدان مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ جاری ہے.
تجسس کا ایک عالم ہے. 39 روز گزر چکے ہیں, فتح دور دور تک ممکن نہیں. کیسے میں اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ کل علم اس کا ہوگا, خیبر اس کا ہوگا, دو عالم میں چرچا اس کا ہوگا, مگر ابھی مصلیت باقی ہے. خیبر بھی منتظر ہے, جبرائیل بھی, میکائیل بھی, سلمان بھی, سب منتظر ہیں کہ کوئی جری آنے والا ہے کہ ناگہے خیبر کے میدان میں شیر خدا کی آمد ہوتی ہے. مرحب کو للکارتے ہیں, اس جانب سے مرحب خود سر اٹھا, اس جانب سے ابو طالب کا پسر اٹھا, اس جانب سے کاذب اٹھا, اس جانب سے صادق اٹھا, اس جانب سے بے ایمان اٹھا, اس جانب سے کل ایمان اٹھا, اس جانب سے بے نسل اٹھا, اس جانب سے حسن اور حسین کا باپ اٹھا, اس جانب سے تلوار چلی, اس جانب سے ذوالفقار چلی. مرحب کے سر پہ وار کر کے زمین کا سینہ چیر دیتی ہے اور یہ صدا بلند ہوتی ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جناب والا پھر تاریخ شاہد ہے, بدر ہو یا احد, خندق ہو یا حنین, یہ کم عمر قد بھی کچھ زیادہ نہیں, پر جرت, ہمت اور ایمان کے بلند پہاڑ باطل کے لشکر رونتے ہوئے, مغرور اور متکبر پہلوانوں کو چیرتے ہوئے توحید کا پرچم دہر میں پھیلائے تو کہنا پڑے گا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. وہ جسے حبیب کبریا کہیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, میل کا گھر علی اس کا دروازہ, وہ جس کے عقد کا پیغام خود خدا بھیجیں, وہ جن کی خاتون جنت کی عورتوں کی سردار ہو, وہ جن کے پسر جنت کے جوانوں کی سردار ہوں, وہ جنہیں شیر خدا کا خطاب ملے تو کہنا پڑے گا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ہر جتھن تو گونجے وہ نعرہ علی کا ہے, بدر و احد کی خاک ابھی تک گواہ ہے, باطل پہ جو ٹوٹا وہ لشکر علی کا ہے. خیبر کے در و دیوار بھی حیرت میں رہ گئے, جو قلعہ ہلا دے وہ بازو علی کا ہے. کربلا کی تپتی ریت پہ جو حق کا علم بلند ہوا, حسین کی صدا میں بھی لہجہ علی کا ہے, حسین کی صدا میں بھی لہجہ علی کا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب, کیا بات ہے. اور چلتے ہیں ججز کی جانب, کیا کہنا چاہیں گے حسن مرزا صاحب لفافے کے علاوہ؟ آپ رائے دے دیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کانٹینٹ تو سب کا ہی اچھا تھا, مگر سب سے جو زیادہ کانٹینٹ اچھا تھا وہ حذیفہ ملک کا تھا. ٹھیک ہے. اور جو ڈلیوری, جو وے آف ڈلیوری تھا وہ بھی زیادہ حذیفہ کا اچھا تھا. باقی تو حسن صاحب جو بولے. ٹھیک ہے جی. حسن مرزا صاحب, آج تو میمن کی پاور 2 ہو گئی ہے. آپ یہ بتائیں, آپ کو لگا کہ کوارٹر فائنل ہو رہا ہے؟ جی بالکل لگا ماشاءاللہ. پہلے شروع میں نہیں لگ رہا تھا, پھر آہستہ آہستہ لگنے لگا, ہے نا. میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم گزشتہ 5 یا 6 سالوں سے اس ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں, اور 2 یا 3 سال سے ہم مہروز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو مہروز کی ایک جھلک ہم نے گزشتہ برسوں میں دیکھی ہے, رمضان کے اندر ہمیں مہروز کے اندر وہ بات اس رمضان نظر نہیں آ رہی. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ مہروز ہی جانتی ہے. شاید اینکر پرسن بن گئی ہے نا, بلاگنگ اور ویڈیوز کی وجہ سے شاید انہوں نے اس چیز کو اپنا جو ہے وہ سائیڈ میں رکھ دیا ہے, تو اس کو نہیں رکھیں. وہ چیز بھی اسی کے تھرو چلے گی, کیونکہ جب بولنا, کب بولنا, کتنا بولنا اور کیسے بولنا, وہاں بھی یہی فن ہے اور یہاں بھی یہی فن ہے. تو ہم نے مہروز کو وائلڈ کارڈ انٹری دے کے دوبارہ موقع دیا تھا, لیکن مہروز پھر بھی ہماری امیدوں کے اوپر اس طرح سے نہیں اتری جس طرح سے ہم آج مہروز کو دیکھنا چاہتے تھے. رہی بات ملائکہ کی, تو ملائکہ کی تقریر اوور آل بہت اچھی تھی. ملائکہ ایک بہت اچھی اسپیکر ہے, میں ایک عرصہ دراز سے ان کو سنتا ہوا آ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہر جگہ پہنچتی ہیں اور کافی مقابلے جیت چکی ہیں, اور آج ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا ہے وہ دیکھنے لائق تھا. بالکل. حذیفہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا, حذیفہ بہت اچھے مقرر ہیں, اور جو بہت چھوٹے تھے, بلکہ ان کی پوری فیملی کو ہی میں جج کر چکا ہوں ماشاءاللہ سے نا, سارے ماشاءاللہ مقرر ہیں ان کے گھر کے اندر. تو اوور آل اتفاق رائے کے ساتھ ہمارے پاس سیمی فائنل کے اندر جو کوالیفائی کریں گے وہ آج ایک ہی مقرر کریں گے, لیکن ہمارے پاس سیمی فائنل میں وائلڈ کارڈ کی انٹری موجود ہے. تو کیونکہ ہمارے 5 کوارٹر فائنل ہیں, بیسکلی ہونے 6 چاہیے تھے, تو ہم سیمی فائنل میں وائلڈ کارڈ انٹری کروائیں گے. لیکن آج کے 1 نمبر کے مارجن سے جو اسپیکر کوالیفائی ہوا ہے یا ہوئی ہے, اس کا نام ہے حذیفہ ملک. حذیفہ ملک, تالیاں حذیفہ ملک کے لیے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور یہ تھوڑی سی اور تعریف کر دو. نہیں ماشاءاللہ, جو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں نا رد بدل بنایا ہے, وہ وہاں ایسا تھا, یہاں ایسا تھا, وہ بہت زبردست تھا, اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں, تھوڑی سی تعریف اور کر دو. کیونکہ آپ کا کوٹ پہنے ہوئے. کوٹ بہت اچھا ہے یار, زبردست. ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو مبارک ہو, اور آپ کو بھی مبارک ہو. آپ دونوں آگے جائیں گے, اور اسی طرح سیمی فائنل اور فائنل میں اگر جیتتے ہیں تو گلیکسی اسمارٹ سٹی کی جانب سے آپ کو پلاٹ کا تحفہ اور نیلسن پینٹ کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. اور یہ مقابلہ یہیں اختتام پذیر ہوا, اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
सहर